اور اے غلامہ دا انداز ہی بکھرا اور حضور نال محبت کائنات دی اور نعمت ہے جڑی ہر چیز نو بچھاڑ کے رکھ دیندی بھائی لبیک آلیاں کو کہوے کوئی شے نہیں ساڑھا کوئی دعویٰ نہیں اسی جناب بڑے 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 خاندان آلیاں کوئی دعویٰ نہیں مال و دولت آلیاں لیکن حضرت حسان نے فرمایا سی نا اوے کفار مکہ اوے حضور دے مقابلے چاہن آلے سن لو ساڑھے واسطے قیامت تک اعزاز کافی کہ ساڑھے دلوں میں حضور دی محبت موجود ہے اور یاد رکھنا جس دل میں حضور دی محبت ہوئے نا او کدی بندہ مار نہیں کھا سکتا دنیا تے اور اے خالی دنیا تے نہیں آخرت تے بھی مار نہیں کھا سکتا رب نے آخری سوال جب شاہ صاحب فرما رہا سن نا آخری سوال رب نے رکھے یہ ما کنتا تقول فی حق حاضر رجل دس دنیا تے انہاں دے بارے کی کہندا رہندا سیں ماضی استمراری دا سیگا انہیں کی یاداں کی کہندا رہندا سیں تے ساڑھے کو پچھڑ کے اسی کہاں گے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے اور باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے تیرے تو بس عیب تناہی سے ہیں بری حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے اور اے یاد رکھنا اے حضور دے غلامہ نو جان دے ہی نہیں حضرت خالد بن ولید نے کیا سی نا انہاں کیا بھکے ہو گئے ہو پیسے لے لو اور کپڑے لے لو ننگے ہو گئے ہوتا کپڑے لے لو مال دینے سالانہ گندم بھی دینے پھر بھی دیاں گے واپس چلے جاؤ حضرت خالد بن ولید نے کیا جلیا بھکے نہیں ہوئے محمد عربی دا کلمہ پڑھ لیا 3 مہینے رجی خلقت بیگ یوسف کنانی تے جنا محمد عربی اٹھاؤ رجے دو ہی جہانی حضرت خالد بن ولید نے فرمایا پیسے لینڈ نہیں آئے رکھ سنبھال کے کول اے میں او قوم لے کے آیا حضور دے غلام جے میں تو شراب نو پسند کردہ نا اے میں موت نو پسند کر دیں کیوں کہ میں پسند کر دیں حضرت سعد بن معاذ اور حضرت عبداللہ بن جاش دی جڑی دعا ہوئے حضرت سعد بن معاذ حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبداللہ بن جاش دی جڑی دعا ہوئے حضرت سعد فرمانے نصیدوں میں میدان کٹھے ہو گئے حضرت عبداللہ بن جاش نے کہا جناب ہاتھ چکو دعا منگو میں آمین کرنا پھر میں دعا منگوں گا تسی آمین کرنا اے حضرت سعد اوین اے میں جمعہ والے دن بھی بیان کیتا اور پڑھے آتے بڑا لطف آیا حضرت سعد کہنے ہیں کہ احد والے دن میں 1000 تیر چلایا 1000 اور میرے ہر تیر تے حضور نے فرمایا ارمے یا سعد فدا کا بھی و امی ایک ہے پوری کائنات حضور نو کہے یا رسول اللہ میرے ماں باپ تو ہٹے تے قربان ایک ہے حضور کسے نو کہن سعد تیر چلاؤ میرے ماں باپ تو ہٹے تے قربان حضرت سعد فرمانے ایک ٹوٹے ہوئے پھالانا تیر سی جناب 2 پھالانا تیر میں حضور نو پکڑایا اور میرے ترکش ایک کوئی سی میں حضور نے میں نو پکڑایا میں چلایا حضور نے پھر پکڑایا میں چلایا کہندے حضور پکڑان دے رہے وہی تیر بار بار مڑ کے میں کیا اور کوئی غیب تجھ سے نہاں ہو بلا جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود حضرت سعد فرمانے ایک کو تیر سی میرے ترکش حضور نے وہی تیر کئی مرتبہ گھما کے میں نو پکڑایا میں چلایا حضور نے پھر وہ پکڑایا پھر میں چلایا پھر پکڑایا حضرت سعد عبداللہ بن جاش دی دعا حضرت عبداللہ بن جاش کہنے حضرت سعد نے دعا منگی یا اللہ آج بڑے تگڑے جا دشمن نہ واپا بے بڑے تگڑے جا دشمن نہ واپا بے او بھی باہر نکلے میں بھی باہر نکلا او بھی جناب آوے تلوار لے کے میں بھی آما پھر میں اس نے تلوار مارا اس نے قتل کر دیا پھر سارا جناب اس کا سامان لے کے حضور دی بارگاہ پیش ہوا کہ یا رسول اللہ تو آڑے دشمن دا سر لے کے آ گیا حضرت عبداللہ بن جاش کہنے میں کیا آمین حضرت عبداللہ بن جاش نے ہاتھ چکے حضرت سعد بن ابی وقاص کی فرماندن عبداللہ بن جاش کہنے لگے یا رب آج یا اللہ آج بڑے تگڑے جا دشمن نہ باپ ہوئے او بھی ادھروں نکلے تے میں بھی نکلا پھر او میرے ہوتے تلوار چلاوے میں چلاوا پھر او میں نو شہید کر دے پھر او میرے نک کان کٹ دے وے اکھا کٹ دے وے پھر میں او سارا کچھ لے کے تیری بارگاہ وچ حاضر ہوا تے تو پوچھے عبداللہ بن جاش تیرے نک کان اکھا کدھر گئیاں تے میں آکھا جدیا فی کا وفی رسول کا یا اللہ میں تیرے تے تیرے حبیب تے رات کٹا کے آیا اور کدھر گئیاں لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک اے محمد عربی دے غلامہ دی شان اے انہاں دا مقام اور ایسے جنگ حضرت انس بن نضر مقام بدر جان کسے وجہ نہ پیچھے رہ گئے نہیں پہنچ سکے بدر تے انہاں نو بڑا افسوس ہوندا سی اور کہندے سن جناب اللہ نے مینوں اگر موقع دیتا نا لا یرین اللہ تے اللہ بھی ویکھے گا میں اس دی راج کس طرح لڑدا
حضرت انس بن نضر اللہ نہ جناب یہ دعا کر چھٹی یا اللہ جے تو پھر موقع دیتا ہے نا تو تم ہی دیکھیں گا میں تیری راج کس طرح لڑنا. بس یہی گل ہے آج کسی نو نہیں پتا ہونا علماء کٹ کے مشائخ کٹ کے اگر کسی نو پچھا دسیا ہی نہیں اپنی عزت دسیان اے نہیں دسیا میرے آقا و مولا میدان احد دندان مبارک بھی شہید ہوئیں حضور دی چشمان مبارک جو بھی خون بہا حضور دی پیشانی مبارک جو بھی خون بہا کس واسطے بیا آستانے واسطے بیا مسجدہ واسطے بیا مدرسے واسطے بیا جناب پگڑیاں واسطے بیا نہیں اسلام واسطے بیا حضور دا خون جناب اسلام دی خاطر حضور دے رخسار مبارک تو بیا اور ایک کسی اور واسطے نہیں بیا لیکن مست رکھو انہیں ذکر و فکر و صبح گاہی میں اور پختہ تر کر دو ان کو مزاج خان کاہی میں اور اقبال کہنا محکوم کے حق میں یہی تربیت اچھی موسیقی و صورت گری و علم نباتات کہنا انہوں نے نچن ٹپڑ دیا گلنا دسنیان انہوں نے دسنا خالد بن ولید دی ہاتھے چاٹ تلواراں کے وٹوٹیاں ہاں جی انہوں نے دسنا کہ حضرت امام حسین کربلا کس طرح گئن انہوں نے بس نچن ٹپن دیا گلنا دسو اور اتو لے کے تھلے تک سارے نچن ٹپن آلین سارے نچن ٹپن آلین اور سارے دا جناب کعبہ اقبال کہندا یہ زائران حریم مغرب ہزار بنے رہبر ہمارے ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے نہ آشنا رہے ہیں اقبال کہندا سینہ نو کرنا کیوے جڑا تہاڈا در چھڑ کے کدی آئی ایم ایف تے کدی جناب عالمی بیگ کدی سامراج کول کدی چائنا دے دروازے تے کدی رشیا دے دروازے تے جناب کدی اس دروازے تے پھر ساڑھے امام نے فرمایا نا جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں کہنے میں چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا میں کہے آکھیا تو بمیں گا تو کہ میں نہیں بمیں گا اسی تیرے مڈو پیو دادے نو جان دیا جنہ انگریزہ دے کتے نمائیں تو کہ میں نہیں بمیں گا کمال علی گال نے اوہ اسی توڑے بڑے نو جان دیا اور پچھے آج بھی سوال کر رہے سن کہ سیاست کی خاطر ساری جماعتیں اکٹھے ہو رہی ہیں تو پھر آپ ان کے ساتھ کیوں نہیں ملتے میں کہا وہ اپنے مفاد دی خاطر اکٹھے ہو رہے ہیں جناب اپنے ڈھڑ برنتے اپنے مقدمات واسطے اکٹھے ہو رہے ہیں قوم واسطے اکٹھے نہیں ہو رہا ہے آج بھی نون لیگ اپنے مقصد واسطے برا وزیر اعظم بنا لیا ووٹ کو عزت دو ختم چھٹی ٹینٹ ہے فش ایک آزادی لینا آیا سی وزارت عظمت سودے کردہ پھردہ جس دن ہو گیا آزادی بھی ختم بکواس بند ایک جناب آیا انہیں پتر وزیر خارجہ بنوایا انہیں بھی بکواس بند ایک آیا انہیں پتر وزیر مواصلات بنایا انہیں بھی ٹینٹ ہے بند اے سارے رڑ گئے میں کہا انہیں بھی انہوں نہ رڑنا اسی دیکھ چکے ہیں وہ کہنے آپ ان کے ساتھ کیوں نہیں مل سکتے میں کہا چلیا اتھے کانگریس کی حکومت رہی ہے کانگریس نال سن انگریز آیا انگریز دے نالن اور جناب جڑا بھی طاقت بارا ہے گا اے ان دے نالن لیکن ساڑھے بڑیا نے سانو اے سبق پڑھایا کہ مستند رستے وہی مانے گئے ساڑھے بڑے نو دسیا کہ ادھر نہیں جانا اے تو سا جانا علامہ فضل حق خیر آبادی دے رستے مولانا کفایت علی کافی دے رستے احمد اللہ شاہ مدراسی دے رستے صدر الدین آزردہ دے رستے تو سی اینا دے رستے نہیں جانا جناب جڑے روز رستے بدلن نا اسی او نہیں جڑے یار بٹھائیے جناب روز روز راہ بدلیے اسد ہے کوئی سبق پڑھیا کہ مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ بس ساڑھا مقصد ہے یہ کہ حضور دا نام نامی بلند ہو
بس ایک کوئی مقصد ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا، بس اور کوئی مقصد نہیں۔ اے پورا رمضان جناب بکرے بٹیرے ککڑ کھوا کھوا کے پھر بھی وہ شیلاں آگے نہیں کھلو سکے تے ایک حضور دے غلام ہو بھی سن کہ پیروں چ جتیاں بھی نہیں ہیں، تن تے کپڑے بھی پورے نہیں ہیں، ہاں جی اے تا پھر ریت پرانی چلتی آ رہی نا۔ حضرت مصعب بن عمیر جدو مقام عہد دی طرف چلے تے او مصعب بن عمیر جڑے اسلام لیان تو پہلے 400 درہم دا سوٹ باندھے سن، ہاں جی او مصعب بن عمیر جڑے کسے بھی گلی جو گزر جاندے لوگ گھنٹوں بعد پہچان لیندے بھی جتھوں مصعب بن عمیر گزریا، اتنی قیمتی خوشبو لاندے ہوندے سن، لیکن حضور دا کلمہ پڑھیا تے پچھلے کپڑے بھی لات گئے۔ عہد دی طرف جاندے میرے آقا نے دیکھا کہ حضرت مصعب بن عمیر نے ایک تہمت بدے ہویا تے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی چشمان مبارک چوں آنسو آ گئے، فرمایا مصعب بن عمیر نو اللہ اور اس دے رسول دی محبت کتھے تک لے آئی۔ پھر میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد والے دن مصعب بن عمیر نو جھنڈا بھی پکڑا دیتا۔ اے یاد رکھی جدو اخلاص نہ جھنڈا چکے نا تے پھر جھنڈا تھلے ڈگن بھی لگے تے رب گوارا نہیں کرتا ہے میرے حبیب دا جھنڈا چاہ کے کھڑیا۔ صحابہ کہنے عہد والے دن حضرت مصعب بن عمیر کو جھنڈا سی، کافرہ نے جناب حضرت مصعب بن عمیر تے تلوار چلائی، آپ شہید ہو گئے۔ اسی تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ ایک جناب حضرت مصعب بن عمیر جھنڈا چک کے کھڑے، پھر حضور نے فرمایا رب نے آسمان تو فرشتہ بھیجا کہ مصعب بن عمیر جھنڈا چک کے کھڑیا، جھنڈا تھلے نہیں ڈگن دینا۔ ہاں جے اخلاص نال آؤ حضور دے در تے جھنڈا چکیا ہوئے رب جھنڈا تھلے نہیں ڈگن دینا، او تا پھر فرشتے بھیج دینا۔ اور جناب ایتھے جناب تان تے کپڑے بھی نہیں سن، ادھر ککڑ بگر گئے تے جناب کریٹاں تے بڑیاں بڑیاں گڈیاں لینڈ کروزنا تے موقع تے سارے جناب تتر ہو گئے، کوئی بندہ بھی نہیں نظر آیا۔ ادھروں مسجد رحمت للعالمین تو چل کے پہلے فیض آباد پھر وزیر آباد پھر جناب پھر فیض آباد پھر وزیر آباد اور وزیر آباد تک ننگے پیر گئے۔ میں کہا اقبال ایک کیے جناب ایک کیڑی گل ہے، ایک کونن اے جناب کیڑے بندے جڑے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت یہ جناب چلے جا رہے ہیں، نہ دن بیختے ہیں نہ رات بیختے ہیں، کونن اقبال کہندا یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بے گانا دل کو۔ ایک کو شہوے جڑی دو عالم تو بیگانہ کر سکتی او حضور دی محبت ہے، ورنہ بندہ اینج ہاتھ چک کے کہندا امریکہ میرے سنال سازش کے دی تے راتی چک کر کے منہ لکا کے پھر امریکی ہم بیسج بیٹھے ہوندا کیا نہیں میں تواڈے خلاف نہیں ہاں، میں جناب تواڈے خلاف نہیں ہاں، او میں ذرا جناب ایک چال کھیڑی سی، جناب ایک کہندا میں کہا تو خلاف نہیں ہے، اسی کہنے ہیں ساڈے بڑیاں نے انگریز نو ایتھوں نسایا، ساڈے بڑیاں نے جناب کالے پانی دیاں جیلاں آباد کیتیاں، ساڈے بڑیاں نے پھانسی گھاٹ آباد لیکن کسی نے جا کے چھپ کے انگریز نو نہیں کیا کہ سانو معافی دے دو، بلکہ انگریز آخری وقت حضرت علامہ فضل خیر آبادی کو گیا کالے پانی جیل اور جناب وہ فتوہ بھی لے کے گیا جڑا علامہ فضل خیر آبادی نے جناب انگریز دے خلاف دیتا سی، انہیں کیا علامہ صاحب صرف تھلے سین ہوئے ہوئے تسی صرف اتنا کہہ دو کوئی اور فضل حق ہے جنہیں جہاد جناب فتوہ دیتا انگریز دے خلاف ایک کوئی اور فضل حق ہے، میں نہیں ہاں کہ علامہ صاحب دا جسم گل چکیا سی، آپ نو جناب وہ زہر طرح خوراک دیندے سن اور جناب آپ کا جسم بھی گل چکیا سی ہڈیاں بھی گل چکیا سن، لیکن خون فاروقی نے جوش ماریا اٹھ کے بیٹھ گئے، فرمایا ہوئے تو کی کہنا کوئی اور فضل حق ہے، ایک فضل حق نہیں لکھاں بھی ہون تو فضل حق دا ہی فتویٰ کہ انگریز دے خلاف جہاد پڑھتے۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک